بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین عبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، خطبہ متقین جو نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے متقین کی صفات کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، ان صفتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کل جو میں نے آپ سامنے بیان کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا کہ متقین حضرات وہ ہوتے ہیں طلباً فی حلال، وہ جو ہے یعنی حلال طلب کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے حلال روزی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. رزق حلال ان کا مشن ہوتا ہے، حرام روزی کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ حرام خوری نہیں کرتے اور رزق حرام کی طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں ہوتی. دیکھیں، یاد رکھیے گا، کھانا ایک ایسی چیز ہے اور رزق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے اثر انداز بہت زیادہ ہے. اگر پاک و پاکیزہ غذا ہو تو انسان جو ہے روحانیت میں اس کے اضافہ ہوگا اور معنویت میں اضافہ ہوگا. لیکن حرام رزق اگر کھائے گا، حرام خوری کرے گا تو نتیجے میں وہ کبھی بھی جو کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اپنا دین بھی گنوا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے یعنی ایک واقعے کی طرف جو ہے اشارہ کر سکتا ہوں تاکہ جو ہے اس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکیں کہ حرام رزق حرام سے کیا اثر پیدا ہوتا ہے، حرام خوری سے جو ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور رزق حلال کے کتنے فوائد ہیں. فی الحال جو ہے آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کر دوں کہ اگر انسان حرام خوری کرے یا حرام غذا کھائے تو کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غلط طریقے سے غلط راستے پر چلا جاتا ہے. مہدی عباسی جو عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا اور بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں شریک ابن عبداللہ جو کہ اچھے انسان تھے اور سمجھدار انسان تھے، تو ایک دن مہدی عباسی نے جو ہے شریک ابن عبداللہ کو جو ہے بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ تم ہمارے دربار میں قاضی بن جاؤ تاکہ قضاوت جو ہے تم کرو اور فیصلہ تم کرو، ہمارے درباری بن جاؤ تاکہ تمہیں کچھ کمائی ہو جائے. لیکن شریک ابن عبداللہ نے جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ قضاوت کو عہدہ ہمیں مل جائے گا، ہم قاضی بن جائیں گے، ہم باقاعدہ جو ہے دربار میں آنا جانا ہمارا رہے گا. لیکن ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے دین کا کیا ہوگا. کبھی کبھی ہمیں غلط فیصلے کرنے پڑیں گے بادشاہ کے روب میں آنے کے بعد. اس نے جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اپنا دین بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے. اس نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، اب ہم جو ہے آپ کی قضاوت کو عہدے کو قبول نہیں کر سکتے، ہم قاضی نہیں بن سکتے. ہمارے لیے وہی صحیح ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور یعنی اپنا جس طریقے سے ہو سکے ہم اپنا پیٹ بھر لیں. یہ کہہ کر جو ہے وہ دربار سے نکلے اور چلے گئے. ابھی وہ گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ درباری یعنی افراد جو ہے آ گئے. مہدی عباسی نے پھر بلوایا
کہا کہ ان کو بلا لاؤ۔ اب جو ہے مہدی عباسی کے دربار میں جو ہے پھر شریک ابن عبداللہ پہنچے۔ مہدی عباسی نے کہا کہ میں چلو ٹھیک ہے، قضاوت کا عہدہ تم قبول نہیں کر رہے ہو تو کم از کم میرے بچوں کو تم آگے تعلیم دے دو، پڑھا دو۔ ایک مرتبہ جو ہے مہدی عباسی کے اس جملے کے بعد جو ہے شریک ابن عبداللہ جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ میں اگر یعنی بچوں کو پڑھاؤں گا تو روز ہمارا آنا جانا لگا رہے گا اور نتیجے میں ہمارا دین شاید نہ بچ پائے، ہمارا جو ہے ایمان نہ بچ پائے۔ اس نے پھر انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، مجھ سے معاف کیجیے گا، میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہہ کر جو ہے دربار سے نکل آئے اور چلے گئے۔ ابھی وہ گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ پھر جو ہے مہدی عباسی نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ شریک ابن عبداللہ کو پھر بلایا گیا۔ اب دربار میں پھر جو ہے شریک ابن عبداللہ آ گئے۔ مہدی عباسی نے کہا کہ دیکھو، تم نے قضاوت کا عہدہ ٹھکرا دیا، میرے بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ جو ہے بھی تو انکار کر دیا۔ اب ایک راستہ تمہارے پاس بچا ہوا ہے، وہ یہ کہ یا تو تم ہمارے ساتھ جو ہے ایک وقت کھانا کھا لو، بھائی ایک وقت کھانا کھا لو ہمارے ساتھ بیٹھ کے، یا تم بچوں کو پڑھانے کو جو ہے قبول کر لو، یا تم قضاوت کا عہدہ قبول کر لو۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک راستہ تمہیں چننا پڑے گا، ورنہ ہم تمہیں جو ہے بخشیں گے نہیں۔ اب جو ہے بادشاہ کا حکم تھا، روب و دبدبہ تھا، اور اس کا جو ہے یعنی ڈرانا تھا۔ تو ایک مرتبہ شریک ابن عبداللہ نے جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ چلو قضاوت جو ہے کرنے کا مسئلہ آیا تو روز آنا پڑے گا، بچوں کو پڑھانے کی بات ہے تو آنا جانا لگا رہے گا، ایک وقت کھانے کی بات ہے چلو ہم کھا لیتے ہیں۔ بہرحال کہا کہ مہدی عباسی کہ ٹھیک ہے، میں ایک وقت کھانا تمہارے ساتھ کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ دربار سے نکل آئے۔ انہوں نے جو ہے کہا کہ مطلب مقرر کیا کہ اس وقت تمہیں کھانا کھانا ہے، وہ چلے گئے۔ مہدی عباسی نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر سے کہا کہ دیکھو، کھانا لذیذ ہونا چاہیے، کھانے میں کوئی کمی اگر ہوئی تو تمہاری جو ہے خیر نہیں ہے، لذیذ کھانا ہونا چاہیے، لذت اس میں بھری ہونی چاہیے۔ مہدی عباسی کے اس جملے کے بعد وزیر جو ہے اپنے باورچی کو بلاتا ہے، باورچی سے جو ہے اس نے سمجھا دیا کہ دیکھو کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، کھانا لذیذ بنا، بہترین کھانا بنا، خوشبودار کھانا بنا، دسترخوان پہ لگا دیا گیا۔ مہدی عباسی کے ساتھ بیٹھ کر شریک ابن عبداللہ وہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ جیسے وہ کھانا شروع کیا، تھوڑا کھایا، شیطان نے سہارا دیا، کتنا لذیذ کھانا ہے، اور دل میں جو ہے تمنا بڑھی، کھانا بڑا اچھا ہے، پھر کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے چلے جا رہے ہیں، اندر سے لذت میں احساس ہوتا چلا جا رہا ہے اور شیطان ان کو بھڑکا رہا ہے۔ آخر کار جو ہے مہدی عباسی نے جو ہے، مہدی عباسی کے بغل میں وزیر بیٹھا ہوا تھا، وزیر نے کہا کہ اب اس کی حالت تم دیکھ لو، اب جو ہے جو کچھ تم کہو گے یہ تمہاری بات کو قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی نے کہا کہ شریک ابن عبداللہ یہ بتاؤ کھانا کیسا ہے؟ کہا بہت لذیذ ہے، بہت اچھا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کہ اب تم جو ہے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ کہا بالکل پڑھائیں گے۔ کہا کہ تم قضاوت کرو گے؟ کہا بالکل کروں گا۔ یعنی اب ایک وقت کا کھانا ایسا کھانا ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قضاوت کرنے میں بھی جو قبول کرنے کو تیار ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ بھی جو ہے اس کے سامنے آ گیا۔ یعنی ایک لقمہ، ایک وقت کا کھانا جو ہے کتنا اثر پیدا کیا، جو ابھی تک اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں قضاوت نہیں کروں گا، بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، لیکن ایک وقت کے کھانے کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اب وہ بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے جو ہے تیار ہو گیا، قضاوت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہ روز جاتا تھا، یعنی ہر مہینے جو ہے اپنی تنخواہ لینے کے لیے، یعنی تنخواہ لینے کے لیے جاتا تھا اور تنخواہ لے کر چلاتا تھا۔ ایک وقت کی بات ہے کہ وہ تنخواہ لینے کے لیے گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو پیسہ بانٹ رہا تھا اس سے کہا بھئی جلدی تو ہم جا رہے ہیں کام سے،
کہا بہت جلدی ہے، ایسے جلد باز ہو جیسے لگتا ہے اپنے دین کو بیچ دیا۔ تو ایک مرتبہ اس نے شریک ابن عبداللہ نے کہا کہ بالکل تم نے صحیح فرمایا، میں نے اپنا دین ہی کا سودا کر دیا ہے، اپنے دین کو بیچ دیا۔ یہ زبان پہ جو ہے حق اس کے سامنے آ گیا۔ تو بہرحال بات کہنے کی بات جو ہمارے سامنے تھی وہ یہی ہے کہ ہم رزق حلال اگر جو ہے اپنے اندر پیدا کریں گے تو معنویت اور روحانیت میں اضافہ ہوگا، لیکن حرام رزق میں جو ہے بہرحال اس میں اثر ہوتا ہے اور غلط راستے پر جو ہے گامزن ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے حرام غذا کا جو ہے اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ جو ہے وہ افراد کر سکتے ہیں جو بہرحال یعنی رزق حرام کے خواہشمند رہتے ہیں کہ ان کے زندگی میں جو ہے قرآن پڑھنا جو ہے ان کے لیے سستی کا سبب بنے گا، نماز پڑھنے کو ہلکا سمجھیں گے، روزہ رکھنا جو ہے ان کے لیے جو ہے بہت بھاری پڑے گا۔ تو یعنی دنیاوی کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن دین کے کام میں جو ہے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ پیسہ بہت ہوگا لیکن غریب و غربا کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے ان کو نانی یاد آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو راستہ اپنایا ہے، راستہ جو دیا ہے، اس راستے پہ چلنے کو ہی جو ہے متقی اور دیندار افراد کے لیے جو ہے تقوی پرہیزگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ مین مسئلہ وہی ہے کہ حرام کو حرام سمجھنا، واجب کو واجب سمجھنا، مستحب کو مستحب سمجھنا اور مکروہ کو مکروہ سمجھنا، یہ متقین کی صفات ہوتی ہے کہ حرام سے بچنا، مکروہات سے بچنا اور مستحبات اور واجبات کو انجام دینا، یہ متقین کی صفات ہوتی ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ طلباً فی حلال، وہ حلال رزق یعنی رزق کے حلال طلب کرنے میں جو ہے وہ زیادہ کوشاں رہتے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے کہ رزق حلال ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں نشاطً فی ہدا، یعنی ہدایت جو راستہ ہدایت کا ہوتا ہے، ہدا یعنی ہدایت کا راستہ جو ہوتا ہے وہ ہدایت میں جو ہے پرکیف ہوتے ہیں۔ پرکیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بانشات ہوتے ہیں، بانشات کا مطلب ہوتا ہے خوشحال رہتے ہیں، یعنی وہ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے بہت آرام دہ ان کے لیے جو ہے راستہ ہوتا ہے، اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ مل گیا، صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو خوشحال رہتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہے ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے زیادہ یعنی کوشاں رہتے ہیں اور زیادہ بانشاد رہتے ہیں اور خوشحال رہتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھی باتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ بعض افراد آپ کے معاشرے میں سماج میں آپ کو دیکھیں گے کہ ان سے ذرا صحیح راستہ بتا دو تو ان کے یعنی چہرے پر جو ہے کہ دیکھیں شکن پیدا ہو جاتی ہے، پیشانے پہ شکن پیدا ہو جاتی ہے، وہ صحیح راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ کسی سے کہہ دیے بھیا کہ یہ خمس تمہیں نکالنا ہے، تمہیں جو ہے کہتے کہ غریبوں کو مدد کرنی ہے نا، غریبوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، تو ایک لمحے کے لیے اگر واقعاً دیندار ہیں اور اللہ والے ہیں تو پھر خوشی سے جو ہے اس راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہاں کہیں گے بھائی ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو ہے اگر واقعاً جو ہے دیندار نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر وہ جو ہے یعنی ٹال مٹول کریں گے اور نتیجے میں جو ہے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ افراد جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت جو ہے اپنے شکم میں یعنی آگ بھر رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو پیسہ کھایا جا رہا ہے، یتیموں کا مال جو کھایا جا رہا ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ یتیموں کا مال نہیں کھایا جا رہا ہے بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرا جا رہا ہے، جو روز قیامت جو ہے کہتے ہیں اس کے سامنے نظر آئے گا یہ مسئلہ۔ تو مسئلہ یہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرنا، ہدایت کے راستے پہ چلنا، یہی جو ہے متقی پرہیزگار کی صفات میں سے ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ تحرسن ان طمع، اور طمع سے جو ہے نفرت ہوتی ہے، اپنے کو بچاتے ہیں، بے تعلقی جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی طمع اور لالچ ان کے اندر جو ہے پائی نہیں جاتی، یعنی اپنے کو بچاتے ہیں، یوں کہیے آپ طمع اور لالچ سے بچاتے ہیں، ان کے اندر لالچ نہیں ہے۔ لالچ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی ہم کو مل جائے، وہ بھی ہم کو مل جائے، وہ بھی یعنی دوسروں کے مال پر نظر ہو جائے، یہ نہیں برداشت نہیں کرتے۔ لالچ بھری نگاہ سے کسی کو دیکھیں، یہ ان کے اندر جو ہے یہ مادہ نہیں پایا جاتا۔ طمع لالچ جو ہے بہت بری بلا ہے،
لالچ جس کے اندر کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے، تو لالچی جو ہے انسان جو ہو جاتا ہے وہ کبھی جو ہے اپنے یعنی دین پر نہیں ہوتا، اپنے مذہب پہ نہیں ہوتا، اپنے ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے متقی حضرات وہ ہوتے ہیں جو طمع اور لالچ سے جو ہے اپنے کو بچاتے ہیں، اپنے کو جو ہے یعنی محفوظ رکھتے ہیں، یہ مین مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مولا نے طمع کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے کہ طمع اور لالچ کرنے والا انسان جو ہے دنیا میں تو لالچی ہوگا، آرزوؤں کے جو ہے پیچھے پڑا رہے گا، لیکن آخرت میں جو ہے اس کے لیے جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ طمع اور لالچ جو کرتا ہے اس کے نتیجے میں، طمع اور لالچ کے نتیجے میں جو ہے وہ آرزوئیں جو ہے اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اے کاش اتنا پیسہ ہو جاتا میں یہ کر لیتا، اے کاش جو ہے اتنا پیسہ ہو جاتا تو میں اپنے گھر میں یہ کر لیتا، اپنے کہتے کہ کپڑے زیادہ زیادہ مہنگا بنا لیتا۔ تو یہ ہوس بڑھتی رہتی ہے۔ موبائل جو ہے ہمارا 2000 روپے کا ہے، اور اچھا ہو جائے 10,000 کا ہو جائے، اور اچھا ہو جائے 20,000 کا ہو جائے۔ ارے بندے خدا کا 10,000 میں کام چل رہا ہے تو 10,000 جو بچے اس کو غریب و غربا میں اور مسکین اور فقراء اور کہتے کہ یتیموں میں خرچ کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر موبائل کی جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے یعنی صورتحال ہوتی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال چل گیا بہت ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان لمٹ میں اگر جو ہے زندگی بسر کرے گا تو یہ متقی دیندار کہلائے گا۔ زیادہ جو ہے ہوس رانی اور بہت زیادہ جو ہے طمع اور لالچ میں زندگی بسر کرنا، آرزوئیں طولانی کرنا، یہ بہرحال جو ہے متقی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ یعمل الاعمال الصالحات وہو علی وجل، یعنی یہ متقی پرہیزگار وہ ہوتے ہیں کہ جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، اور اس حالت میں انجام دیتے ہیں کہ ان کے اندر خوف طاری ہوتا ہے، وجل خوف طاری ہوتا ہے، یعنی خوف زدہ رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں خوف زدہ ہو کر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ دماغ میں رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو یعنی دکھاوا ہو جائے، ڈر ان کا لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ بہرحال متقین کے صفات میں جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے وہ یہی کہ مولانا نے فرمایا کہ یہ طمع و لالچ سے جو ہے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ عمل جو انجام دیتے ہیں اعمال صالحہ، یعنی نیک عمل انجام دیتے ہیں، عمل صالح۔ اور دیکھیے قرآن میں جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے ارشاد ہوتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا، یعنی سورہ عصر میں کہا گیا کہ قسم ہے عصر کی بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ افراد جو اہل ایمان میں سے عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ تو متقین حضرات جو ہوتے ہیں، جو نجات یافتگان میں سے ہوتے ہیں، وہ اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ لیکن متقین حضرات کی ایک صفت یہ ہوتی ہے وہ یعنی وہ جو ہے یعنی اپنے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں، جبکہ جو ہے ان کے اندر خوف طاری ہوتا ہے، خائف رہتے ہیں۔ اب ڈر خوف کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف آخرت ان کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی کام جو ہم انجام دے رہے ہیں، نیک عمل انجام دے رہے ہیں، کہیں اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، یہ ڈر رہتا ہے۔ تو ہر وقت یہ دماغ میں رہتا ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں انجام دینا۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے اسی کے بعد جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ یمسی وہمہ الشکر، جیسے شام ہوتی ہے، امسا یعنی شام، جب شام ہوتی ہے اور رات کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو ان کا ہم و غم صرف ہوتا ہے کہ شکر پروردگار ادا کرنا، یعنی یہ جو ہے یعنی شام کے وقت جو ہے شکر پروردگار ادا کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، اور شکر اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دن بھر زندہ رکھا اور رزق و روزی کے لیے جو ہے ہمیں ہماری مدد فرمائی، اور باقاعدہ جو ہے ہماری یعنی زندگی کو جو ہے آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ جو ہے معین کیا اور اسباب فراہم کیا، تو وہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہی مولا فرما رہے ہیں کہ وہ یمسی وہمہ الشکر، یعنی جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے اور رات کے قریب پہنچتے ہیں، ان کا ہم و غم جو ہوتا ہے وہ شکر پروردگار ہوتا ہے۔ اور شکر ایک ایسی چیز ہے، آپ غور کریں، شکر کے بارے میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب شکر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شکر کہتے کسے ہیں، تو جواب میں کہا گیا کہ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا،
اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو اس مال و دولت کا صحیح استعمال کیا جائے. اللہ نے جو ہے یعنی ہمیں علم جیسی نعمت سے نوازا تو علم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو ہے یعنی ایمان اور تقوی سے نوازا تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ نے جو ہے ہمیں جسم میں طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ نے ہمیں آنکھوں جیسی یعنی نعمت دی ہے جس کا صحیح استعمال کرنا ہمارے لیے شکر ہے. زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے. کان کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے. ہاتھ کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ کام انجام دیں جس میں مرضی پروردگار شامل حال ہو. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں پروردگار کی جانب سے اس کا صحیح استعمال کیا جائے, حلال طریقے سے استعمال کیا جائے اور جائز جگہ پہ استعمال کیا جائے, تب جو ہے اس کو شکر کا نام دیا جاتا ہے. بہرحال اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر نعمت کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. پھر آگے دیکھیں وَيُصْبِحُ وَهُمُّهُ الذِّكْرُ, یعنی جب صبح کا نمودار ہوتی ہے, یہ تو شام کے وقت ہے, رات کے وقت ہے, اور جب صبح نمودار ہوتی ہے تو جب صبح نمودار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, صبح جب اٹھتے ہیں تو اللہ کی یاد جو ہے ان کے اندر برقرار رہتی ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں بہرحال قرآن نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکریہ میرا ذکر کرو, تم لوگ میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے, اللہ کہہ رہا ہے, اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور اسی لیے جو ہے یعنی شکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن میں جو ہے یہاں تک کہا گیا قلیل من عبادی الشکور, ہمارے بہت کم ایسے بندے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کم ایسے بندے ہیں جو شکر کرتے رہتے ہیں. عبد جو ہے شکور عبد ہوتے ہیں, شکر کرنے والے ہوتے ہیں, بہت کم افراد ہوتے ہیں. تو بہرحال جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذکر اور شکر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یعنی رات کے وقت جو ہے شکر پروردگار ادا کرتے ہیں متقی اور حضرات, اور اس کا صبح جب نمودار ہوتی ہے تو ذکر پروردگار میں زندگی بسر کرتے ہیں. یبیتو حذرن, اور اس کے بعد جو ہے رات جو گزرتی ہے خوف اور خطر میں جو ہے گزارتا رہتا ہے. متقی پرہیزگار حضرات گزارتے رہتے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی رات شام جب ہوتی ہے, رات جب ہوتی ہے شکر کرتے رہتے ہیں, اور صبح جب نمودار ہوتے ہیں ذکر پروردگار میں زندگی بسر کرتے ہیں, اور رات جو گزرتی ہے وہ خوف اور خطر میں گزرتی ہے. کیا مطلب, یعنی یہ خوف اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارے صبح جب ہو تو ہمارا ایمان جو ہے باقی ہے یا نہیں ہے, ہم اللہ کی یاد میں جو ہے صبح اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے, صبح کی نماز کے لیے ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی, ہم صبح جب اٹھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے کہ کس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے, یہ دماغ میں خطر پیدا ہوتا ہے, خطرہ کا احساس ہوتا ہے. یعنی یہ خوف و ہراس میں اور خطر میں جو ہے پوری رات بسر کرتے ہیں. تو یہی تو مولا نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, تو اپنا محاسبہ اپنا یعنی حساب و کتاب خود لگا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لگایا جائے تمہارا محاسبہ کو. اور اس کے بعد یہ مولا فرما رہے ہیں کہ یصبح فرحن, اور صبح جب اٹھتے ہیں, جب رات خوف اور خطر میں گزار دیتے ہیں تو صبح جب کہتے ہیں کہ ہوتی ہے تو خوش اٹھتے ہیں. کیوں, کیونکہ رات میں جو ہے اللہ کا یعنی ذکر بھی تھا اور صبح کے وقت بھی اللہ کا ذکر ہے, تو اس بنیاد پر جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی ہے, ہمارا دین باقی ہے, ہم اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ان کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. حاضرا لما حذر من الغفلة وفرحا بما اصاب من الفضل والرحمة, اور جب رات ہوتی ہے تو خوف اور خطر میں, اور صبح ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیوں, کیونکہ رات بھر تو اللہ کو یاد کیا ہے نا,
جب سوئے ہیں تو ذہن میں یہ تھا کہ کہیں دین ہمارا خطرے میں نہ آ جائے، کہیں ایمان ہمارا خطرے میں نہ آ جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شام کے وقت جو ہے ایمان والے ہیں اور صبح جو ہے کہتے ہیں کہ ایمان ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ آتے ہیں شام کے وقت جو ہے ایمان نہیں ہوتا لیکن صبح کے وقت جو ہے ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ذہن میں یہ بات پیدا کرنی ہوگی کہ ہم خوف و خطر میں ہیں، ہمیں جو ہے باقاعدہ اپنے ایمان کو اللہ کی یاد میں جو ہے باقی رکھنا ہے۔ وہی مولا کا قول ہے، جب ایک مرتبہ دو افراد جو ہے مسجد میں داخل ہوئے، ہے نا، دو لوگ جو ہے مسجد میں گئے، تو جب دو لوگ گئے تو ایک گنہگار تھا اور ایک جو ہے کہتے کہ مومن تھا، ہے نا، دونوں تھے، ایک مومن تھا اور ایک گنہگار تھا۔ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، مولا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ دونوں باہر نکلے تو مولا نے فرمایا کہ جو مومن تھا وہ ہو گیا کہتے کہ گنہگار، اور جو گنہگار تھا وہ ہو گیا مومن۔ یعنی صرف اس چند لمحے میں صرف مسجد دونوں گئے، اور جب گئے تو ایک جب نکلا دوسرا جب نکلا تو نتیجے میں جو مومن تھا وہ ہو گیا گنہگار، اور جو گنہگار تھا وہ ہو گیا مومن۔ مولا سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جب دونوں جو ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، جو گنہگار تھا اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں گنہگار ہوں، یہ تو مومن ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، مجھے ناپسند کرے گا کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے دیکھی ذکر کرتا ہے یاد خدا میں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ دماغ میں اس کے رہتا ہے کہ میں تو اہل ایمان میں سے ہوں، میں تو کہتے متقی ہوں، میں تو اللہ والا ہوں، یہ تو گنہگار ہے، میں تو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوں۔ تو اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا، میں سب بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ جب یہ پیدا ہوا تو جو مومن تھا وہ ہو گیا گنہگار، اور جو گنہگار تھا وہ ہو گیا مومن۔ تو عزیزو یہی مسئلہ ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے کہتے ہیں کہ عقیدے کو، اور اپنے اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا، یہ متقی اور پرہیزگار کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہ و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جو افراد پریشان حال کی پریشانی دور فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔